میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی دعا پر یہ جلسہ ختم۔ نعرہ تکبیر! ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، چین کی سرحد سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب مجدوم نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم حرم کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں کسی بات کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، خوشی ہو یا غمی ہو، یہ تو میرا اپنا ذاتی فعل ہے۔ حضرت دامت برکاتہم نے دو باتیں اس وقت میں ہوں، خوشی ہو یا غمی ہو، یہ تو میرا اپنا ذاتی فعل ہے۔ حضرت دامت برکاتہم نے دو باتیں اس وقت میں کہی ہیں، میں ان کا جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، میں خدا کا خاصہ احترام میں آپ سب حضرات سے کم نہیں ہوں، محبت میں آپ حضرات سے کم ہوں، اور یہ سارے لوگ بیٹھے، میں سب حضرت کی فدائی، میں بھی حضرت کا فدائی۔ ایک تو یہ 81-82 والی بات مت کر، بڑی انازاری ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ آپ کا ایک وجود آپ کا نہیں ہے، پوری جماعت کا وجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آئیے آج ہم بات کرتے ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ 1367 ہجری مطابق 1948 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی کے پوتے اور حضرت مولانا عبدالسلام فاروقی لکھنؤ کے فرزند اکبر ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی اور عربی کی تعلیم جامعہ حسینیہ محمدی لکھی پور میں حاصل کی۔ پھر انہوں نے مظاہر علوم سہارنپور کا سفر کیا اور وہاں داخلہ لے کر 1386 ہجری مطابق 1966 تا 1388 ہجری مطابق 1968 3 سال وہاں رہ کر شرح جامی سے مشکات المصابیح تک کی کتابیں پڑھی۔ ان کے اساتذہ مظاہر علوم میں حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ زمانہ طالب علمی مظاہر علوم میں وہ ناظم مظاہر علوم حضرت مولانا سعد اللہ صاحب رامپوری کے خادم تھے اور ان سے علمی اور روحانی طور پر استفادہ بھی کرتے رہے۔ بعد میں انہوں نے حضرت مولانا زکریا صاحب کے فرزند و جانشین حضرت مولانا طلحہ صاحب کاندھولی سے بیعت کی اور سلسلہ چشتیہ میں ان کے خلاف و مجاز ہوئے۔ مظاہر علوم کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور 1389 ہجری میں وہیں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ انہوں نے صحیح بخاری حضرت مولانا فخر الدین صاحب احمد مراد آبادی سے پڑھی۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی رافضیت اور شیعیت میں اختصاص رکھتے تھے۔ وہ دارالمبلغین لکھنؤ کے محتمم، جس سے انہوں نے دفاع اسلام اور حقانیت اسلام کی اشاعت کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا۔ وہ اس وقت مجلس تحفظ ناموس صحابہ لکھنؤ کے صدر تھے۔ سن 1998 عیسوی سے وہ لکھنؤ میں سالانہ جلوس مدح صحابہ منعقد کرتے آ رہے تھے، جس میں ہزاروں مسلمان شریک ہوتے رہے۔ ان کا شمار جمعیت علماء ہند کے معروف رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ 23 جنوری 1995 عیسوی تا 23 ستمبر 2001 عیسوی انہوں نے متحدہ جمعیت علماء ہند کے 10ویں ناظم عمومی کی حیثیت سے خدماتیں انجام دیں۔ جمعیت علماء کی تقسیم کے بعد 8 اپریل 2008 سے 15 اکتوبر 2020 تک انہوں نے جمعیت علماء ہند الف کے پہلے ناظم عمومی کے طور پر خدمات انجام دی۔ آخر میں انہوں نے جمعیت علماء ہند الف کے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ سن 1419 ہجری مطابق 1998 عیسوی سے تا وفات انہوں نے مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے رکن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔
اس کے علاوہ وہ ندوۃ العلماء کے رکن، دینی تعلیم ٹرسٹ لکھنؤ کے چیئرمین اور امیر شریعت اتر پردیش تھے۔ سن 2016 میں لکھنؤ میں شیعوں نے سعودی عرب کی جانب سے نمر با قمر نمر کی پھانسی پر احتجاج کیا۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی نے اس کا موازنہ بھارت میں اجمل قصاب کو پھانسی دے جانے سے کر دیا، جس پر شیعہ عالم کلب جواد نے فاروقی پر حقوق اقلیت کے لیے آواز بلند کرنے والے کو دہشت گرد کہنے کا الزام لگایا۔ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں سعودی عرب کے خلاف احتجاج کسی دوسرے ملک کی سلامتی میں مداخلت ہے۔ ساتھ ہی فاروقی حضرت مولانا عبدالعلیم نے یہ بھی بیان دیا کہ انہوں نے سعودی عرب حکمرانوں نے اپنی سرزمین کے قانون کے مطابق اسے نمر کو پھانسی دی، لیکن وہ شیعہ یہاں احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر اجمل قصاب کی پھانسی کے خلاف دوسرے ممالک میں احتجاج کیا جائے تو ایسا ہی ہوگا۔ مارچ 2020 میں حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی نے کہا کہ ہمیں آج ایسے ہندوستان کی ضرورت ہے جہاں مناظر کی حفاظت کے لیے مسلم سماج کے لوگ آگے آئیں اور مساجد کی حفاظت کے لیے برادران وطن آگے آئیں۔ ایک ایسا ہندوستان جس میں نام پوچھ کر اور نام دیکھ کر کسی کا کام نہ ہو، ذات برادری کی بنیاد پر کارکردگی نہ دیکھی جائے، سب کو مساوی حقوق ملے۔ احتساب قادیانیت جلد نمبر 22 میں مرزا غلام احمد قادیانی پر حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی کا ایک مضمون عقیدہ ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے شائع ہوا تھا۔ ان کے تصانیف میں در ذیل کتابیں شامل ہیں: امیر معاویہ کے اعتراضات، آئینہ مرزا، مذہب شیعہ کا علمی محاسبہ۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی کا انتقال 24 اپریل 2024 کو لکھنؤ میں 76 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی نماز جنازہ ان کے فرزند ارجمند عبدالباری فاروقی کے اقتداء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ہزاروں کے مجتمع نے ادا کی، جس میں حضرت مولانا ابوالقاسم نعمانی، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، حضرت مولانا بلال عبدالحی حسینی ندوی بھی شریک تھے۔ اس کے بعد لکھنؤ کے عیش باغ قبرستان میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت ارشد مدنی نے ان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے چلے جانے